بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، موجودہ حکومت کا ختم ہو گیا۔ 16 ماہ کی حکومت سمجھ لیں آج رات نہیں تو کل رات ختم ہو جائے گی۔ کل وزیر اعظم یعنی کہ بدھ کو صدر مملکت کو اسمبلی ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس بھیج دیں گے۔ خاتمہ بالخیر۔ ناظرین کرام، ہم 16 ماہ کی حکومت کی کارکردگی پر تھوڑا سا اجمالی جائزہ لیں گے اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ اب تک کتنی کامیابی کے ساتھ موجودہ حکومت، اپوزیشن، فوج، سب ادارے، نگران وزیر اعظم کا نام جو ہے ایگزیکٹلی کسی کو نہیں معلوم۔ سب کیا سرائیاں کر رہے ہیں، ٹمکٹویاں مار رہے ہیں بلکہ۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے میں آگے بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے پوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، آج ہیلتھ پالیسی کے بارے میں ایک تقریب تھی۔ میں طویل عرصے کے بعد، پورے کم و بیش 16 ماہ بعد میں وزیر اعظم ہاؤس گیا۔ میرے لیے در و دیوار جانے پہچانے ہیں۔ ہم نے کئی وزرائے اعظم بھگتائے، بے نظیر بھٹو، نواز شریف، عمران خان، شوکت عزیز، نہ جانے یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ تو آج اس پالیسی، اس ادارے میں مجھے آج ہیلتھ پالیسی کا ایک کارڈ دینا تھا۔ وہ ایک سمبولک تھا۔ اس میں جب میرا نام پکارا گیا تو جناب وزیر اعظم نے مجھے دیکھا انہوں نے کہ مجھے چلنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ تو وہ فوراً اسٹیج سے اتر کر نیچے میرے پاس آ گئے اور اعلان ہوا کہ آپ وزیر اعظم نواز رضا کو نیچے اسٹیج پہ سے نیچے آ کر کارڈ دیں گے۔ تو جناب کارڈ جب دیا تو مجھے ملے تو میں نے ان سے ہاتھ ملایا تو میں نے کہا جناب وزیر اعظم، بڑا گلہ ہے آپ سے۔ 16 ماہ میں آپ سے یہ پہلی ملاقات ہے جب آپ وزیر اعظم وزارت عظمیٰ چھوڑ رہے ہیں، اور ہم آپ کے مشکل کے وقت کے ساتھی ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ مشکل وقت کون سا تھا، پرویز مشرف کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو یا کوئی اور دور ہو، ہم ان دوستوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ ہمارا نقطہ نظر میں کوئی فلیکچویشن میری نقطہ نظر میں کبھی نہیں آئی کہ کل میں اگر مسلم لیگ نون کے دوستوں کے ساتھ میرے اچھے تعلقات تھے اور میں ان کو خیر خواہ بھی تھا تو میں نے اپنا نقطہ نظر تبدیل کر لیا۔ تو میاں صاحب نے کہا میں آپ سے جلد ملوں گا، اور میں ان کو شکر گزار ہوں کہ جب وہ اسٹیج پر گئے تو انہوں نے پھر خاص طور پر میرا ذکر کیا اور میری صحتیابی کے لیے دعا بھی کی، اور یہ کہا کہ نواز رضا ہمارے پرانے ساتھی ہیں، دوست ہیں، میں جلد ان سے ملوں گا۔ اور پھر چونکہ وہ بڑے پائے کے مقرر بھی ہیں، پھر کہا کہ ہم پھر ماضی کی باتیں یاد کریں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس کلوز ڈاؤن ہو رہے ہیں، سب شمشمے سب ختم ہو رہے ہیں۔ دلچسپ خبر یہ ہے کہ میاں صاحب تو نے کسی کے لیے چائے کا بھی اہتمام نہیں کیا اور وہاں سے بھاگے دوڑے وہ جیش کیوں چلے گئے۔ اب ایک نگران حکومت قائم کرنے کے بارے میں تو کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سب کیا سرائیاں کریں، اب کوئی تو ایک ہو ہی جائے گا۔ جب آپ نے 50 نام جو ہے زیر بحث آ چکے ہیں اور وہ جب کوئی آئے گا تو ہارے گی یہ دعویٰ کرے گا کہ انہوں نے ایکسکلوسیو خبر پہلے دے دی تھی۔ بہرحال سیکریسی ہے۔ اس حد تک رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ حفیظ شیخ کا نام شامل ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ساگ ڈار اور
شاہد حقان عباسی کا نام شامل نہیں ہے. تو چلیے نگران حکومت قائم ہو جائے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی. ہر جگہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ نگران وزیر اعظم کون آ رہے ہیں. آج بھی میں مصطفیٰ نواز کھوکھر ہمارے دوست ہیں, ان کے والد محترم میرے دوست تھے, ان سے محبت ہے, میں ان کے ساتھ گپ سپ لگانے گیا تو وہ چونکہ اب آج کل آزاد سیاست کرے, آزاد رکن کی حیثیت سے کسی جماعتی وابستگی نہیں ہے, لیکن ان کے ارد گرد پیپلز پارٹی کے دوستوں کا بھی گھیرا رہتا ہے. وہ بھی باتیں کر رہے تھے, پر میں نے کہا کہ جی اب الیکشن تو 4 مہینے 5 مہینے لیٹ ہی ہوں گے اگر ہوئے, اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی پھر جو سیٹ اپ ہوگا یہ ممکن ہے بس 2 سال 2 سال اس ملک کو چلائے. پھر اس میں نواز شریف کی دلچسپی تو ہوگی. اگر وہ پاکستان واپس نہیں آئے اور انہیں نہ آنے دیا گیا, ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی, یہ سوال ہے کہ شہباز شریف سمیت مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگوں کے کیسز ختم ہو گئے, لیکن نواز شریف کب تک کیس ختم کیوں نہیں ہوئے؟ یہ بڑا سوال ہے. ایک دن اٹھے گا یہ سوال کہ کون نواز شریف کو نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان واپس آئے. نواز شریف پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستا ہے. اگر عمران خان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ہے تو نواز شریف کے لیے بھی ہے. نواز شریف بھی ایک ملک میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. اور اب یہ جو غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جناب وہ عمران خان کی بڑی سپورٹ تھی اور اب اس سپورٹ میں کمی آئی یا بیشی بڑا, یہ کچھ نہیں ہوا. عمران خان ڈسکوالیفائی ہو گیا, یہ اس کا مقدر تھا. ہمیں بھی افسوس ہے. سیاستدانوں کا نائل قرار دیا جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن اسی بنیاد پر وہ آگے آئے نا 18 میں. نواز شریف کو ڈسکوالیفائی نہ کرتے تو عمران خان صاحب کو کون نشستیں دیتا. ان کی نشستیں ان کے کھاتے میں ڈالی گئیں عمران خان کے. پھر جو اس نے آنکھیں دکھائی ان کو تو سمجھ آ گئی ان کو کہ انہوں نے کس شخص کو پالا اور بڑا کیا, اور پھر اس آدمی نے فوج پہ حملہ کر دیا. وہ سوچ سکتا ہے آدمی کہ عمران خان اس جیسی نالائکیاں کرے گا؟ نالائکی کر لی انہوں نے, اس کی سزا بھگت رہے ہیں. اب کہتے ہیں مجھے جیل سے نکالو. وہ تو یہ کہتے ہوں گے, اگر یہ انہوں نے نہ بھی کہا ہو تو ہر آدمی کی کوئی خوشی سے کون رہتا ہے. یہ کوئی ولی خان یا باچا خان تو نہیں ہے, یہ شورش کشمیری تو نہیں ہے جن کے لیے جیل اجلے عروسی ہوتا ہے. یہ ہمارے دوست شیخ رشید صاحب کہا کرتے ہیں کہ جیل ان کے لیے اجلے عروسی ہے, اور وہ دلہن سمجھتے ہیں, وہاں دلہن کے پاس جانا سمجھتے ہیں جیل میں. لیکن آپ کی بات وہ بھاگ گئے, 9 مئی کی رات کو پاکستان چھوڑ دیا, اب وہ نظر نہیں آ رہے کہیں. ایسی باتیں ہوتی ہیں بس کہ ہم جیل جانا چاہتے ہیں. بہت کم لیڈر ہوتے ہیں, مخدوم جاوید ہاشمی جیسے لوگ کم ہوتے ہیں جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بادری رہ سکتے ہیں. شاہد حقان عباسی, احسن اقبال, خواجہ سعد رفیق, رانا ثناء اللہ, میں کن کن کے نام لوں, حمزہ شہباز بھی 2 سال جیل. وہ جیل معمولی چیز نہیں ہوتی. ایک دن ایک رات بھی جیل میں گزارنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے. ان لوگوں کے لیے جن کا ایک پل ایئر کنڈیشن کمرے سے بغیر نہیں گزرتا. تو خان صاحب کو اب محسوس تو ہو رہا ہے کہ اٹک کی گرمی کتنی ہے. اٹک کے دریاؤں کا پانی کی آواز ان کے کانوں کو گونجتی ہوگی. اگر ان کو اٹک کے قلعے میں ہی لے گئے, اگر یہاں پر نواز شریف کو رکھا تو پھر چند دنوں میں ہی ان کا ویٹ بھی پتہ لگ جائے گا اور ان کا چہرہ بھی پتہ لگ جائے گا. چلیے ہم کدھر سے کدھر چلے گئے. نگران حکومت آ جائے, اسمبلی والا ٹوٹ گئی سمجھو. اب اسمبلی ٹوٹ جائے گی, اور الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں جناب شہباز شریف. تو پھر نصیب ہے کس سے کون آتا ہے, کس کے اقتدار ملتا ہے. یہ اقتدار کا نشہ جو ہے بڑا اترتا نہیں ہے, بڑی مشکل سے اترتا ہے. جب اترتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اٹک جیل کیا ہے, کوٹ لکھپت جیل کیا ہے. پھر پتہ لگتا ہے کہ یا اللہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں. تمہارے خان صاحب سے بھی
بڑی محبت رہی ہے. ہم بھی یہ کہیں گے، گزارش کریں گے کہ خان صاحب کو تھوڑا سا عزت اور وقار دیں، اور جو ان کی ضروریات ہیں جیل میں وہ پہنچانے دیں، تاکہ وہ کسی ٹینشن کا شکار نہ ہو. شکریہ.